امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے سوال کیا آپ نے علم کا یہ بلند و بالا درجہ کس طرح پایا؟ فرمایا میں نے علم حاصل کرنے میں سخت محنت کی اور بہت زیادہ اللہ تعالی کا شکر ادا کیا۔ جب بھی مجھے کسی چیز کی فہم ملی، علم و حکمت حاصل ہوا، تو میں نے الحمدللہ کہا تو اللہ تعالی میرا علم زیادہ فرماتا رہا۔ سبحان اللہ، علم ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے نعمتوں کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا، الحمدللہ کہا۔ جب بھی علم کی بات ملی، فہم کی بات ملی، حکمت کی بات ملی، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الحمدللہ کہا، اللہ کا شکر ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور علم عطا فرمایا۔ جی ہاں، شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسلام کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے صحت دی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے عافیت دی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی نعمت ملے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو کیا ہوگا؟ نعمتیں محفوظ ہوں گی اور انشاءاللہ عز و جل اس سے ترقی بھی ہوتی چلی جائے گی، یعنی نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالی نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا گویا میں سرکار والا تبار، بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، باذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کھود کر ہڈیاں نکال رہا ہوں اور صاف کر رہا ہوں۔ بہت ڈرا کہ یہ کیسا خواب ہے، تو میں نے حضرت سیدنا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا اگر یہ خواب سچا ہے تو آپ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک مدنی پھول بھی پیش کرتا ہوں، وہ یہ کہ اپنے خواب کی تعبیر خود نہیں نکال لینی چاہیے، خود ہی نتیجے پر نہ پہنچ جائیں، بلکہ کسی سے پوچھیں جو اس کا علم رکھتا ہے، عالم ہو اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ تعبیر کا علم بھی جانتا ہو۔ ہر ایک سے نہیں پوچھا جاتا خواب، ہر ایک کو بتایا بھی نہیں جاتا خواب۔ جی ہاں، ورنہ خواب کی تعبیر پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ خوابوں کی تعبیریں، یہ مدنی چینل کا سلسلہ ہے، وہ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے خوابوں کے بارے میں۔ اور آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے، تعبیر جاننا چاہتے ہیں، اس میں آپ کال کریں، ای میل کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا رپلائی ملے گا۔ تو امام اعظم نے خواب دیکھا تو از خود اس کا نتیجہ نہیں نکالا، حالانکہ اب اتنے بڑے عالم ہیں، مجتہد ہیں، عظیم الشان علمی شان و شوکت رکھتے ہیں، مگر از خود آپ نے کچھ اس کے لیے نتیجہ نہیں نکال لیا، بلکہ امام ابن سیرین علی رحمۃ اللہ المبین سے رجوع کیا۔ امام اعظم
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق احادیث میں بھی ذکر ہوا. جی ہاں، آپ کی شان بیان ہوئی، آپ کی فضیلت بیان ہوئی. چنانچہ بخاری مسلم حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما نے ان الفاظ میں روایت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر علم ثریا کے پاس معلق ہوتا تو بھی ابنائے فارس اسے حاصل کر لیتے. اور ایک روایت میں ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر دین ثریا پر معلق ہوتا تو بھی فارس کا ایک شخص اس کو حاصل کر لیتا. اس حدیث کے تحت جسے امام بخاری نے روایت کیا، حضرت علامہ حافظ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس پر اعتماد کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اشارہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق پیشن گوئی فرمائی، غیب کی خبر ارشاد فرما دی. کیا شان امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. آپ کے اساتذہ حدیث کی تعداد 4000 ہے. اللہ اکبر. کتنا سفر کیا ہوگا، کتنی مشقت برداشت کی ہوگی. ہم سے اجتماع میں نہیں آیا جاتا. مدنی چینل کے سلسلے بغور نہیں دیکھے جاتے. جو مدرسے اور جامعہ میں پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی ایک مدنی پھول ہے کہ وہ تھوڑا سا سفر نہیں کر پاتے، تھوڑی سی مشقت برداشت نہیں کر پاتے. دعوت اسلامی کے تحت کورسز ہوتے ہیں نماز سکھانے کے، قرآن سکھانے کے، سنتیں سکھانے کے، بیان درس سکھانے کے، 12 مدنی کام کرنے کا عملی طریقہ بتایا جاتا ہے. مگر بہت سارے سستی کرتے ہیں اور بہت سارے خوش نصیب آگے بڑھتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں امام علی بن صالح نے ان کی وفات پر فرمایا کہ عراق کا مفتی اور فقیہ گزر گیا. اس طرح اور بہت بڑے بڑے بزرگوں کے آپ کے بارے میں بہت بڑے بڑے ارشادات ہیں. حضرت امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے امام اعظم ابو حنیفہ جیسا انسان نہیں دیکھا. امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے امام اعظم ابو حنیفہ جیسا انسان نہیں دیکھا. امام شافعی فرماتے ہیں اللہ اکبر، حالانکہ آپ خود بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں. آپ فرماتے ہیں ہم سب علم فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے محتاج ہیں. جو شخص علم فقہ میں مہارت حاصل کرنا چاہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا محتاج ہوگا. آپ نے یہ بھی فرمایا اگر امام محمد جو کہ امام اعظم کے شاگرد ہیں مجھے نہ ملتے تو شافعی امام شافعی نہ ہوتا بلکہ کچھ اور ہوتا. آپ فرمایا کرتے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم ابو حنیفہ سے زائد عقل مند کسی عورت نے نہیں جنا. ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر ابو حنیفہ اور ان کے اہل زمانہ کی عقلوں کو جمع کیا جائے تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عقل سب پر غالب آ جائے. کیا بات ہے. امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ. اب کس قدر بڑے عالم تھے، کیسے متحمل مزاج تھے، کیسے معاملہ فہم تھے، کیسی آپ کی علمی شان و شوکت تھی. سنیے ایک بار 2 شخص اپنی تلواریں لہراتے ہوئے آپ کے پاس آئے. کہنے لگے اے ابو حنیفہ ہم تم سے 2 مسئلے پوچھتے ہیں، اگر صحیح جواب دیا تو بچ جاؤ گے ورنہ قتل کر دیں گے معاذ اللہ. فرمایا تلواریں میان میں ڈالو
کیونکہ انہیں دیکھ کر میرا دل مشغول ہو جائے گا، میری توجہ بڑھ جائے گی. کہنے لگے ہم ان کو کیسے چھپائیں، حالانکہ ہم تمہاری گردن میں ڈال کر بہت زیادہ اجر و ثواب پائیں گے. استغفر اللہ. فرمایا چلو جو پوچھنا ہے پوچھو. انہوں نے پوچھا دروازے پر 2 جنازے، ایک شرابی ہے، پانی پینے کے دوران اس کو اچھو لگا، یعنی کھانسی وغیرہ اٹھی، نشے کی حالت میں مر گیا. دوسرا جنازہ ایسی عورت کا ہے جو بدکاری کی وجہ سے حاملہ ہوئی اور توبہ سے پہلے ہی بچے کی ولادت سے مر گئی. یہ دونوں کافر مرے یا مسلمان؟ ان دونوں شخصوں کا مذہب کیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان گناہ کر لے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. استغفر اللہ. حالانکہ ایسا نہیں، مسلمان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے پھر بھی مسلمان ہی رہتا ہے. گناہ نہیں کرنا چاہیے مگر گناہ کرنے سے ایمان سے وہ فارغ نہیں ہوتا. بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر ان دونوں کو فرماتے کہ یہ مسلمان ہیں تو وہ آپ کو دونوں وہ افراد قتل کر دیتے. آپ نے کس حکمت سے کام لیا، کیسی دانائی سے ان کو فیس کیا، ٹیکل کیا. سنیے، فرمایا ان کا کس مذہب سے تعلق تھا؟ کیا وہ یہودی تھے؟ جو مرنے والے ہیں وہ یہودی تھے؟ کہا نہیں. پوچھا عیسائی تھے؟ کہا نہیں. اچھا کیا مجوسی تھے، آگ کو پوجنے والے تھے؟ لوگوں نے کہا نہیں. پوچھا بت پرست تھے؟ انہوں نے کہا نہیں. پوچھا کون تھے وہ؟ انہوں نے کہا مسلمان تھے. فرمایا جواب تو تم نے خود ہی دے دیا کہ وہ مسلمان تھے. وہ کہنے لگے کیسے؟ فرمایا تم نے اعتراف کیا وہ مسلمان تھے. تم کسی کو مسلمان کہتے ہو، میں اس کو کافر کیسے قرار دوں؟ پھر ان دونوں افراد نے پوچھا یہ دونوں جنتی ہیں دوزخی ہیں؟ فرمایا میں ان کے متعلق وہی کہوں گا جو حضرت سیدنا ابراہیم علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کے شریر اور نافرمان لوگوں کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی. فمن تابعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم. تو جس نے میرا ساتھ دیا وہ تو میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے. اور وہی کہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نافرمان امتی کے متعلق عرض کی. پھر آپ نے پارہ 7 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 تلاوت کی. ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ترجمہ کنز الایمان، اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا. مدنی چینل کے ناظرین، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی حکمت کے ساتھ ان کو فیس کیا، ان کے سوالات کے جوابات دیے. نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں نے توبہ کی اور آپ سے معذرت خواہ ہوئے. امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا علم عطا فرمایا اور آپ کیسے سعادت مند بھی تھے. اس کا اندازہ اس حکایت سے بھی لگائیے جو کہ عجائب القرآن مع غرائب القرآن صفحہ نمبر 183 پر ہے. مشہور محدث حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے عالم تھے، علامہ تھے، علم حدیث اور تفسیر میں بے مثل تھے، کوفہ تشریف لائے تو ان کی زیارت کے لیے بہت بڑا مجمع جمع ہوا. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو علماء سے محبت کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو علماء کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو علماء کی خدمت کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو علماء سے حسن ظن رکھتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو علماء کی خدمت میں حاضر ہو کر دینی مسئلے جب ان کو پیش ہوتے ہیں پوچھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں.
حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے حاضرین سے فرمایا مجھ سے جو چاہو پوچھ لو، اور آپ کی علمی شان ایسی تھی کہ لوگ خاموش بیٹھے تھے کہ ان سے کیا پوچھیں، تو اتنے بڑے عالم ہیں، علامہ ہیں۔ جب آپ نے بار بار فرمایا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی بہت کم عمر تھے اور ادب کی وجہ سے کچھ فرما نہیں رہے تھے۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھئے، وادی نمل میں جس چونٹی کی بات سن کر حضرت سیدنا سلیمان علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا کر ہنس پڑے تھے، وہ چونٹی نر تھی مادہ تھی، میل تھی فیمیل تھی؟ اب لوگوں نے یہ سوال حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، ان سے کیا، تو آپ لاجواب ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ اب لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ چونٹی مادہ تھی، یعنی فیمیل تھی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس کا ثبوت کیا ہے؟ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن پاک میں چونٹی کے لیے مونس کا صیغہ ذکر کیا گیا، قالت نملتن، اگر وہ چونٹی نر ہوتی وقال نمل مذکر کا صیغہ ذکر کیا جاتا۔ اس دلیل کو سن کر حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو تسلیم کیا اور امام اعظم کی دانائی قرآن فہمی پر حیران رہ گئے۔ سبحان اللہ، کیا شان امام اعظم کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ ہم بچوں کی تربیت کیا کر رہے ہیں؟ موبائل ان کے ہاتھ میں ہم نے دے دیا، خود ہماری جان نہیں چھوٹتی موبائل سے۔ مس یوز کتنا ہوتا ہے۔ اب بچوں نے کیا قرآن سیکھنا ہے، کیا اس کی تفسیر سیکھنی ہے، کیا حدیث پڑھنی ہے، کیا دینی مسائل سیکھنے، کیا نماز سیکھنی ہے، کیا ماں باپ کا ادب سیکھنا ہے، وہ تو دن رات موبائل پہ لگے ہوئے ہیں۔ مگر قربان جائیں امام اعظم کی شان پر، کم عمری میں بھی آپ نے کتنی بڑی علمی بات کہی۔ مزید سنیے، کوفے میں ایک شخص تھا جو کہ عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا گستاخ تھا، استغفر اللہ، آپ کو معاذ اللہ یہودی کہا کرتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا تیری بیٹی کے لیے رشتہ لایا ہوں، لڑکا حافظ قرآن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، ہر وقت اس پر اللہ کا خوف طاری رہتا ہے۔ لڑکے کے اوصاف سن کر وہ شخص کا بہت خوب، ایسا داماد تو ہمارے خاندان کے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ امام اعظم نے فرمایا ایک عیب ہے، وہ یہ کہ اس کا مذہب یہودیت ہے، وہ یہودی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص غصے میں لال پیلا ہو گیا، کہنے لگا کیا میں اپنی بیٹی کی شادی یہودی سے کروں گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت ہی نرمی سے فرمایا بھائی اپنی بیٹی یہودی کے نکاح میں دینے کے لیے تو تیار نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کے بعد دوسری شہزادی کسی یہودی کے نکاح میں دے دیں؟ یہ سننا تھا کہ وہ شخص نادم ہوا، شرمندہ ہوا، اور عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کی مخالفت سے باز آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے، علم سے محبت عطا فرمائے، علماء سے محبت عطا فرمائے، دینی کتابوں سے محبت عطا فرمائے، جائز اور ناجائز کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو علوم ہم پر سیکھنا فرض ہیں
وہ ہمیں سیکھنے کی اور عمل کرنے کی، دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اعظم ابو